ایسے فوارے جن کو آن اور آف کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہندوستانی مہوت یعنی ہاتھی پر بیٹھے ڈرائیور کا ایک ایسا ماڈل جو نہ صرف وقت کا بالکل درست حساب بتاتا ہے بلکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہاتھی کو چھڑی بھی مارتا ہے، اور پھر کسی نوکر کی صورت میں آٹومیٹک روبوٹ جو مہمانوں کو تولیہ پیش کر سکتا ہے۔ یہ تو محض ایک جھلک ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اور بہت کچھ ایجاد ہو رہا تھا ایک مسلمان سلطنت میں، اور وہ بھی آج سے تقریباً 1200 سال پہلے۔ اور ان سب شاندار ایجادات کے پیچھے 11ویں صدی کے مسلمان موجد اسماعیل الجزاری کا انتہائی ذہین دماغ تھا، جو اپنے دور سے صدیوں آگے کام کر رہا تھا۔ جدید انجینئرنگ، ہائیڈرولکس اور یہاں تک کہ روبوٹکس کی بنیاد رکھنے والا بھی یہی اسماعیل الجزاری تھا۔ گو کہ الجزاری کی کچھ شاندار تخلیقات کو بہت ہی دولت مند لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، مگر الجزاری نے ایسی عملی مشینیں بھی بنائیں جو عام لوگوں کی مدد کرتی تھیں، جن میں پانی کھینچنے کے آلات بھی شامل تھے، جو بعد میں صدیوں تک کسانوں کے زیر استعمال رہے۔ ایسی دنیا میں جہاں جدت کی کوئی حد نہیں ہے، ہم اکثر ایسے خواب دیکھنے والوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی ہو۔ ایسے ہی ایک روشن خیال اسماعیل الجزاری تھے، جو 11ویں صدی کے ایک مسلمان اسکالر، موجد اور انجینئر تھے۔ الجزاری کو فادر آف روبوٹکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی ذہانت نے اس مشینی دنیا کی بنیاد رکھی جس میں ہم آج رہتے ہیں۔ تو چلیے پھر اس انتہائی پراسرار شخصیت کی زندگی اور ایجادات کی میراث کے بارے میں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، الجزاری کے کام کی صحیح معنوں میں تعریف کرنے کے لیے ہمیں اسلامک گولڈن ایج کی طرف واپس جانا ہوگا۔ 8ویں سے 14ویں صدی تک پھیلے ہوئے اس دور کو سائنس، ریاضی اور انجینئرنگ میں بے مثال ترقی کے دور پر جانا جاتا ہے۔ اسلامی اسکالرز یونان، فارس اور ہندوستان جیسی قدیم تہذیبوں کے بھرپور ورثے سے متاثر ہو کر علم اور اختراع کی سرحدوں کو آگے بڑھا رہے تھے۔ الخوارزمی، فادر آف الجبرا، ابن الہیثم آپٹکس کا علم بردار، اور عظیم پولی میتھ پائنیئر ابن سینا جیسی شخصیات نے اپنے اپنے شعبوں میں بے پناہ کام کیا۔ 7ویں صدی میں اسلام کے تیزی سے پھیلاؤ کے دوران مسلمان حکمرانوں نے اپنی فتح کی ہوئی سرزمینوں کے علم میں گہری دلچسپی لی۔ انہوں نے تمام دنیا سے علم جمع کرنے کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر بنایا جسے بیت الحکمہ یعنی حکمت کے گھر کا نام دیا گیا۔ انہوں نے بیت الحکمہ میں مینوسکرپٹس اور کتابیں جمع کی۔ یہ ادارہ 8ویں اور 9ویں صدی میں بغداد کے عباسی خلفاء کے دور میں ایک لائبریری اور اکیڈمی کے طور پر پروان چڑھا، مگر دیگر مراکز کے ساتھ اس نے اسلام کے سنہری دور میں قرون وسطیٰ کی سائنس اور علمی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ فکری نشوونما کا وقت تھا جہاں علماء نے پچھلی تہذیبوں کے کاموں کا ترجمہ کیا اور اس میں توسیع کی، جس سے نشاط ثانیہ اور اس سے آگے کے لیے ایک پل بنایا گیا۔ فلسفہ، طب، فلکیات اور حیوانیات کے ساتھ ساتھ مسلم میکینیکل انجینئرنگ نے 9ویں صدی کے فارسی انوویٹرز اور بنو موسیٰ برادران جیسی نمایاں شخصیات کے ہاتھوں غیر معمولی ترقی پائی۔ انہوں نے بہت سی تخلیقات شائع کی، لیکن الجزاری ان ایجادات سے زیادہ متاثر ہوئے جو دی بک آف انجینئس ڈیوائسز، جسے دی بک آف ٹرکس بھی کہا جاتا ہے، اس میں شائع تھی۔ الجزاری 3ویں صدی قبل مسیح کے اواخر کے غیر مسلم موجد اپولونیس آف پرگا سے بھی متاثر تھا، ایک با اثر جیومیٹرسٹ جسے الجزاری نے اپنے کام کا سہرا دیا ہے۔ اس متحرک دور میں بدیع الزماں ابو العز اسماعیل بن الرزاز الجزاری 1136 میں جدید ترکی کے شہر الجزیرہ میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے ان کے نام کے ساتھ الجزاری لکھا جاتا ہے۔ سیاسی بحران اور مقامی طاقت کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ صلیبی جنگوں کے اثرات میں الجزاری ایک کرافٹس مین کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ آرٹوکلو محل میں چیف انجینئر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے الجزاری نے ناصر الدین محمود کی سرپرستی میں کام کیا، جو ایک ایسے حکمران تھے جو سائنسی کوششوں کی قدر کرتے تھے اور الجزاری کو بہت سراہتے تھے۔ صلیبی جنگوں کی اتھل پتھل اور مختلف مسلم طاقتوں کے درمیان ہنگامہ خیز تعلقات کے باوجود اس شاندار انجینئر کی زندگی پرامن طریقے سے کئی آٹوکیٹ بادشاہوں کی خدمات میں گزری، جن کے لیے الجزاری نے 100 سے زائد انٹیلیجنٹ آلات ڈیزائن کیے تھے۔ اس دور کے دیگر عملی انوویٹرز کے برعکس، جنہوں نے اپنے کام کا بہت کم ریکارڈ چھوڑا، الجزاری کو اپنے کام کو دستاویز کرنے اور یہ بتانے کا شوق تھا کہ اس نے اپنی ناقابل یقین مشینیں کیسے بنائی ہیں۔
اور اسی وجہ سے الجزائری کا کام آنے والی صدیوں میں جلد ہی میکینیکل انجینئرنگ کا سنگ بنیاد بن گیا۔ 1206 میں الجزائری نے اپنی 1/4 شاندار پیداوار کی ڈرائنگ بناتے ہوئے دنیا کو اپنی بے مثال مشینوں کا ایک کیٹالاگ دیا۔ الجزائری نے اپنی کتاب دی بک آف نالج آف انجینئس میکینیکل ڈیوائسز میں 50 سے زائد میکینیکل آلات کی ایک جامع تالیف اور ان کے ڈیزائن پیش کیے۔ الجزائری نے اس کتاب میں مکمل خاکے اور رنگین تصاویر شامل کی تاکہ یہ سکھایا جا سکے کہ مشین کے تمام ٹکڑے ایک ساتھ کیسے فٹ ہوتے ہیں۔ ان کے کام کی کئی آدھی ادھوری کاپیاں آج بھی محفوظ ہیں، جن میں سے ایک ترکی استنبول کے توپ کاپی سرائے میوزیم میں موجود ہے، جسے اس کی فنکارانہ تفصیل اور خوبصورتی کے لیے انعام بھی دیا گیا ہے۔ اس کتاب نے نہ صرف الجزائری کی ایجادات کو دستاویزی شکل دی بلکہ تفصیلی ہدایات اور تصویریں بھی فراہم کی، جو اسے مستقبل کے انجینئرز کے لیے ایک قیمتی خزانہ بناتی ہے۔ الجزائری کی سب سے مشہور ایجادات میں سے ایک ایلیفنٹ کلاک تھا، ایک وسیع آبی گھڑی جس میں مختلف ثقافتوں کے آٹومیٹا کو نمایاں کیا گیا ہے، جو علم کی ڈائیورس اور باہم مربوط ہونے کی علامت ہے۔ اس گھڑی میں الجزائری نے مختلف جانور ڈیزائن کیے جو ہر آدھے گھنٹے میں متحرک ہوتے اور مختلف ثقافتوں کی نمائندگی کرتے تھے، جیسے چین کے ڈریگن اور ہندوستان کے ہاتھی۔ ہر آدھے گھنٹے میں گھڑی کا اندرونی میکانزم متحرک ہو جاتا، گنبد کے اوپر پرندہ سیٹیاں بجاتا، ایک آدمی ڈریگن کے منہ میں گیند ڈالتا اور ہاتھی ڈرائیور ہاتھی کے سر پر ایک چھڑی سے مارتا۔ یہ پورا کا پورا میکانزم خود کار تھا، ایک مکمل آٹومیٹک مشین، وہ بھی 12ویں صدی میں۔ تو پھر کون ایسا احمق ہے جو الجزائری کے فادر آف روبوٹکس ہونے پر اعتراض کرے گا؟ کچھ ایسے اسلاموفوبک احمق آج بھی موجود ہیں۔ گھڑی میں یونانی، مصری، ہندوستانی اور چینی عناصر کو ملایا گیا، جس نے اس دور میں وقت کی پیمائش کو سمجھنے کی عالمگیر جستجو کو اجاگر کیا۔ الجزائری کا ایک اور لاجواب کنٹراپشن سائنس کے مورخین کے لیے خاص دلچسپی کا باعث ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اسے تاریخ کا پہلا پروگرامیبل روبوٹ سمجھتے ہیں، بالکل ایک میوزک باکس کی طرح۔ یہ ایجاد ایک کشتی پر مبنی ہے جس میں 4 موسیقار سوار ہیں، ایک ہارپسٹ، ایک فلوٹسٹ اور 2 ڈرمرز۔ اس کشتی کو تفریح کے لیے اور گانا بجانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور اس ایجاد کی سب سے شاندار بات یہ تھی کہ ڈرمرز کو مختلف دھنیں بجانے کے لیے پروگرام کیا جا سکتا تھا، بالکل آج کے جدید روبوز کی طرح جنہیں مختلف کاموں کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے۔ الجزائری نے ایسی خودکار مشینیں بھی ڈیزائن کی جو روزمرہ کی زندگی میں بے پناہ سہولیات فراہم کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر اس کا ہاتھ دھونے والا آٹومیٹن، جو ہاتھ دھونے کا ایک ایسا آلہ تھا جس میں لیور اور پولیوں کا ایک جدید ترین نظام استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے آٹومیشن اور روبوٹکس کے بارے میں اپنے مستقبل کی سوچ کو ظاہر کرتے ہوئے ایک خودکار نوکر اور ایک پروگرامیبل ہیومنائڈ بھی بنایا۔ تو بھائی اسی لیے اسماعیل الجزائری کو فادر آف روبوٹکس کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اس طرح کے آلات امیروں کے دل بہلانے کی چیزیں تھیں، لیکن ایک معمولی پس منظر سے تعلق رکھنے والے ایک کاریگر کے طور پر الجزائری روزمرہ کی ضروریات کو بھی جانتے تھے اور ایسے کارآمد گیجٹس تیار کرتے تھے جو عام لوگوں کی روزمرہ کی محنت کا بوجھ ہلکا کرتے تھے۔ کتاب میں کم از کم 5 مشینوں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے جو کھیت اور گھر پر پانی کھینچنے اور آبپاشی کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ ان کی کتاب میں دیگر انتہائی عملی مشینیں بھی شامل تھیں، جیسا کہ ایک کرینک شافٹ جو لینئر موشن کو روٹری موومنٹ میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تالے اور دیگر اپرچرز کی درست کیلیبریشن کے آلات کے سکیچز بھی الجزائری کی کتاب میں ملتے ہیں۔ الجزائری کی ذہانت میکینیکل اصولوں کی سمجھ اور ان کے انوویٹو استعمال میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے انتہائی ذہانت سے پانی کے پریشر، گیئرز، کیمز اور میکینیکل روابط کا استعمال کیا اور ایسے آلات بنائے جو پیچیدہ اور کارآمد دونوں ہی تھے۔ ان کے کام نے انجینئرنگ میں بعد میں ہونے والی پیش رفتوں کو بہت متاثر کیا اور آٹومیشن پر الجزائری کی اعلیٰ گرفت کا مظاہرہ کیا۔ الجزائری نے سب سے پہلے ایسی پروگرامیبل مشینیں بنائیں جہاں میکینیکل آپریشنز کو پہلے سے ہی ترتیب دیا جا سکتا ہے، اور یہی ابتدائی پروگرامیبل آلات جدید خودکار سسٹمز اور روبوٹکس کی بنیاد پر ہیں۔ الجزائری کی عاجزانہ فطرت ان کی کتاب بک آف نالج کی زبان سے بھی جھلکتی ہے۔ جس وقت دوسرے انوویٹرز نے جان بوجھ کر اپنی تحریروں کو ایک مخصوص اور چھوٹی اشرافیہ تک محدود رکھنے کے لیے غیر واضح اور انتہائی ٹیکنیکل زبان کا استعمال کیا، وہیں الجزائری نے اپنی کتاب کو اس وقت کے عام لوگوں کے پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے سخت محنت کی تاکہ جو بھی پڑھے وہ اس سے کچھ عملی مشینیں بنا سکے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ الجزائری کو تعمیراتی عمل میں اتنی ہی دلچسپی تھی جتنی کہ تھیوری اور حساب میں، کچھ ریسرچرز نے ان کی کتاب کو ایک قسم کا یوزر مینول بھی قرار دیا ہے۔ الجزائری کا انتقال 1206 میں ہوا، اسی سال جب اس نے سلطان کو اپنی علمی کتاب پیش کی۔
उन्हें इस किताब के लिए बुनियादी तौर पर याद किया जाता है, लेकिन उनकी इजादात आने वाले कई सालों तक शहरी जिंदगी में कलीदी किरदार अदा करती रही हैं। इनमें सबसे खास गियर्स और हाइड्रोलिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पानी की फराहमी का निज़ाम था, जो दियार बाकिर और दमिश्क की मसाजिद और अस्पतालों में इस्तेमाल होता रहा। और कुछ जगहों पर तो अल जज़ारी के डिज़ाइन पर बनाए गए निज़ाम हालिया दिनों तक इस्तेमाल में रहे हैं। अल जज़ारी की जहानत का असर उनकी ज़िंदगी से भी बहुत बाद तक जारी रहा, यहाँ तक कि उनके डिज़ाइनों का हवाला इस्लामी दुनिया और मगरिब दोनों के इंजीनियर्स और स्कॉलर्स ने दिया है, जिससे आने वाली नस्लें भी मुतासिर हुई हैं। उनके काम का तर्जुमा और मुतालिया किया गया और अल जज़ारी का काम इंजीनियरिंग की तारीख में एक बुनियादी हिस्सा बन गया है। अल जज़ारी की ज्यादातर इजादात यूरोपीय साइंस की कामयाबियों से सदियों आगे थी। कोनिकल वॉल्स पर अल जज़ारी का काम हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की बुनियाद बना, जिसका जिक्र यूरोप में 2 सदियों बाद पहली बार लियोनार्डो डा विंची ने किया था, जो मुबैना तौर पर अल जज़ारी के ऑटोमेटन से ही मुतासिर हुआ था। आज अल जज़ारी की मीरास रोबोटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मैदान में जिंदा है। उन्होंने जिन असूलों का खाका पेश किया था, वो आज भी जदीद ऑटोमेशन को तक़वियत दे रहे हैं, और अल जज़ारी के विजनरी डिज़ाइन हकीकी इनोवेशन की लाजवाल नौइयत का सबूत है। अल जज़ारी का काम कुरून वस्ता के इस्लामी इंजीनियर्स की नाकाबिले यकीन जहानत का सबूत है। प्रोग्रामेबल और खुदकार आलात बनाने की उनकी सलाहियत मैकेनिक्स की गहरी समझ को जाहिर करती है, जो वाकई अपने वक्त से बहुत आगे थी। अल जज़ारी की इजादात सिर्फ अमली ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी थी, जो फनकाराना खूबसूरती के साथ अमलियत को मिलाती थी। जैसे कि हम इस्माइल अल जज़ारी की नुमाया खिदमात पर गौर करते हैं, तो ये चीज़ हमें ऐसी ही दीगर तारीखी शख्सियात को सेलिब्रेट करने की अहमियत की याद दिलाती है। अल जज़ारी का काम अपने वक्त से भी आगे रहा है। अल जज़ारी की मिरास मशीनी दुनिया का संगे बुनियाद बनी, जो कदीम और जदीद टेक्नोलॉजी के दरमियान फर्क को खत्म करती है। और अल जज़ारी की इनोवेटिव रूह आज तक इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुतासिर करती है। जैसा कि अल जज़ारी ने खुद कहा था कि मेरी कोशिश की जड़ दुनिया को मुफीद इल्म फराहम करना है। इस्माइल अल जज़ारी अपने वक्त का एक ऐसा विजनरी, जो अपनी इजादात की पहली बार मंजर-ए-आम पर आने के सदियों बाद भी साइंसदानों के लिए तहरीक और तालीम जारी रखे हुए है। यहाँ पर मैं नेशनल जियोग्राफिक का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अल जज़ारी की ज़िंदगी और काम के बारे में अनमोल मालूमात फराहम की। तारीखी इमेजरी और जदीद एनिमेशंस का इम्तिजाज अल जज़ारी की कहानी को जिंदा करता है। कदीम इजादात के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। आइए हम उन शानदार ज़हरों का जश्न मनाते रहें जिन्होंने हमारी दुनिया को तश्कील दिया है, और याद रखें कि इल्म और इनोवेशन की जुस्तजू एक लाजवाल कोशिश है। और हमेशा की तरह दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जल्द ही मिलते हैं AR ऑफिशियल की एक और हैरत अंगेज एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।